السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ثناء اللہ صادق تیمی، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ جلسوں کے طوفان سے متعلق میں نے جو گفتگو کی، آپ نے اس گفتگو کو سراہا، اور مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے نظام کو درست کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرا مقصد کسی بھی خاص فرد کو ٹارگیٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے، نہ وہ میرا مقصد ہے اور نہ میرا طریقہ ہے۔ میری جو سمجھ ہے، میرا جو شعور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دعوت و اصلاح کے لیے ہم نے جو یہ راہ اپنائی ہے، یہ راہ درست راہ نہیں ہے۔ یہ جو راستہ ہے، اس راستے سے جو کام ہم لینا چاہ رہے ہیں، وہ کام ہم نہیں لے پا رہے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر اپائے ہمارے پاس موجود ہے، جس میں خرچ بھی کم ہوگا، ہمیں فائدہ بھی زیادہ ملے گا، رزلٹ بھی نظر آئے گا، اور جو کام انشاءاللہ پائیدار بھی ہوگا۔ آئیے میں آپ کو تاریخی طور پہ کچھ حقیقتیں بتانا چاہتا ہوں۔ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ یہ عاملین بالحدیث، اہل حدیث، سلفی حضرات، ہمارے بڑے علماء، یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کے پاس جا کر حق کی دعوت دینی شروع کی۔ یہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جاری کردہ وہ طریقہ ہے جس طریقے پہ چل کر ہم نے اس دعوت کو عام کیا۔ اس سے پہلے کہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خانقاہوں میں علماء، صوفی حضرات بیٹھے ہوتے تھے، تشنگان معرفت و علوم ان کے پاس پہنچتے تھے، وہ کسی کے پاس نہیں پہنچتے تھے۔ لوگوں کے پاس پہنچ کر انبیائی دعوت کو عام کرنا اور ان تک سچ کو لے جانا، ان کو پہنچانا، ان کی اصلاح کا کام کرنا، ان کے دروازوں تک جانا، یہ کام باضابطہ طریقے سے پہلی مرتبہ بر صغیر میں شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور ان کے نقش قدم پہ ہماری پوری تاریخ چلتی رہی۔ بعد میں جب یہ وہابی تحریک شہیدین صادقان صادق پور کے ہاتھ میں آئی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے انہوں نے تمام خطوں میں اپنے مبلغین رکھے ہیں، اپنے علماء رکھے ہیں، جو سماج میں رہ کر لوگوں کے اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کے بیچ رہتے ہیں، ان کے پاس رہ کر ان کے لیے حق و ہدایت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سلسلہ رہا ہے۔ آپ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے۔ انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا ہے۔ میں بہار میں سیتا مڑھی سے آتا ہوں، یہ پورا علاقہ ترہٹ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس پورے خطے میں مولانا عبدالعزیز احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کتاب و سنت کی دعوت عام ہوئی۔ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، وہ اس پورے خطے میں باضابطہ طریقے سے گاؤں گاؤں پہنچ کر کام کرتے تھے۔ انہوں نے بلاک کی سطح پہ بستیوں کو بانٹا ہوا تھا، اور ہر جگہ انہوں نے اپنے لوگ متعین کیے ہوئے تھے۔ وہ لوگ باضابطہ ماشاءاللہ سالوں بھر کام کرتے تھے۔ حضرت حسب ضرورت تشریف لاتے تھے، اور جو امپیکٹ پڑتا تھا، جو اثر تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ جس بستی سے گزر جاتے تھے وہ بستی اہل حدیث ہو جاتی تھی۔ یعنی کتاب و سنت کی راہ لوگوں کے لیے ہموار کرنے کا جو کام ہماری تحریک نے کیا، وہ یہ نہیں تھا کہ ہم بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں۔ یہ کام نہ کر کے ہمارے بزرگوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچتے رہے ہیں، ہم نے دروازوں پہ دستک دی ہے، لوگوں کو حقیقت بتائی ہے، ان کے بیچ رہے ہیں، اور تب جا کر کے یہ تحریک آگے بڑھی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ ایک وقت آیا جب ہم اپنے بزرگوں کے اس راستے کو بھول گئے۔ حرکت و عمل کا جو یہ راستہ تھا، یہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم چاہے ہنگامہ جتنا کر رہے ہوں، زمینی سطح پہ جو کام ہونا چاہیے وہ کام نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا تبلیغی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے، 1926-27 میں یہ جماعت بنی ہے، اس سے بہت پہلے ہماری جو دعوتی کوششیں ہیں وہ الحمدللہ اس طریقے پہ رائج ہو چکی تھی۔ مجھے کہنے دیجئے کہ بعد کے وقت میں ہمارا جو راستہ تھا، یعنی کتاب و سنت کا جو راستہ تھا، وہ راستہ جس راستے سے وہ حق کی دعوت لوگوں تک لے کر کے جاتے تھے، ہم نے تو وہ راستہ چھوڑ دیا، لیکن تبلیغی جماعت نے اس راستے کو اپنایا، اور آج دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں
ان کی دعوت کس قدر کامیاب ہے، وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ میرا کنفرم طریقے سے اللہ بصیرہ یہ ماننا ہے کہ ان کے پاس حق و صداقت کی وہ دعوت نہیں ہے، کتاب و سنت کی وہ خالص دعوت، وہ خالص اسلام ان کے پاس نہیں ہے جو اہالیان کتاب و سنت کے پاس ہے، عاملین بالحدیث کے پاس ہے، سلفیان ہند کے پاس ہے، جو اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ آپ کے پاس خالص دین کی تعلیم ہے، خالص دین کی دعوت ہے، کتاب و سنت کی دعوت الحمدللہ لے کر کے آپ پہنچتے ہیں، یہ آپ کا ترہ امتیاز بھی ہے۔ آپ کی دعوت میں شرک کے لیے جگہ نہیں ہے، بدعت کے لیے جگہ نہیں ہے، خرافات کے لیے جگہ نہیں ہے، قصے کہانیوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ کی دعوت مستقل مکمل طریقے سے کمپلیٹلی کتاب و سنت پہ ماشاءاللہ منحصر ہے۔ لیکن ہم نے وہ جو اچھا راستہ تھا دعوت کا، وہ راستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ نے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، لوگوں تک گئے ہیں، انہیں سمجھایا ہے، وفود آئے ہیں تو ان تک پہنچے ہیں، مکے میں لوگوں کے گھر گھر جانے کی کوشش کی ہے، ایک ایک آدمی کو آپ نے اپنا مخاطب سمجھا ہے اور اس تک بات پہنچائی ہے، اور اس راستے سے الحمدللہ دین پھیلا ہے۔ ہمارے اسلاف نے رائج کیا تھا اس راستے کو ہندوستان میں، افسوس کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ ہم نے بعد کے دور میں دو راستے اپنائے اس کی خاطر۔ ایک تو ہم نے دینی تعلیمی ادارے کھولے اور الحمدللہ اس کے بہت فوائد ہوئے ہیں، لیکن ان دینی تعلیمی اداروں کے فوائد کے بھی اپنے خاص دائرے ہیں، ان دائروں سے ان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ دوسری راہ ہم نے یہ چنی کہ یہ ہم نے سلسلہ شروع کر دیا جلسوں کا۔ جائزہ لینا چاہیے، ضرورت ہے، غور کیجئے کہ کیا واقعتاً ان جلسوں سے ہم جو چاہتے ہیں کیا وہ ہماری چاہت کے مطابق ہمیں نتیجے مل رہے ہیں، کیا واقعتاً فائدہ ہو رہا ہے۔ کسی فرد خاص کو ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اتنی محنت بھی صرف ہو رہی ہے، سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے، تو کیا واقعتاً وہ فائدہ مل رہا ہے جس فائدے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس پہ تو غور کرنا پڑے گا۔ آخر اسی ہندوستان میں ساؤتھ میں اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے ان بڑے بڑے جلسوں کا، ہر ایک دن دو دن بعد اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ہر 10 کلومیٹر کی دوری پہ ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہاں لوگ دین کو لے کر کے بیدار نہیں ہیں یا ان کے یہاں کم دینداری ہے۔ ان کے یہاں منظم پروگرامز ہوتے ہیں، سلیقے سے انہوں نے مسجدوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے۔ آپ لگ بھگ سعودی عرب وغیرہ میں دیکھ لیجئے، مسجدیں الحمدللہ بہت آباد رہتی ہیں، علماء بہت اچھے درس دیتے ہیں، بڑا اچھا سلسلہ ہے، جالیات کا سلسلہ ہے۔ میں تو آج تک یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ مدنی حضرات یہاں جب وہ جالیات میں دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھا راستہ ہے اور وہ یہاں رہتے ہیں تو ماشاءاللہ ان جالیات سے جڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ پھر ہندوستان وغیرہ میں کیوں رائج نہیں کرنا چاہتے؟ یہ طریقہ بہت کارگر طریقہ ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں، میں ثانویہ میں تھا جب مجھے لگا کہ یار ہمارے یہاں دین کی بڑی کمی ہے، دینداری کی، اور لوگوں میں اس طرح کی بیداری نہیں ہے، تو ہم نے گاؤں کی سطح پہ جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اپنے بچوں کو تیار کیا، زیادہ سے زیادہ ایک کسی عالم کو بلا لیا اور پروگرام کا سلسلہ الحمدللہ رکھا۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے نتائج آئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی کہ بڑے بڑے علماء بلا کر کے اور لمبا چوڑا سلسلہ رکھا جائے۔ میرے کہنے کا مطلب جو اصل تھا وہ کسی خاص فرد کو ٹارگیٹ کرنا نہیں، اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور زندہ امتیں جائزہ لیتی ہیں۔ چلیے کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ یہی کارگر طریقہ رہا ہوگا، لیکن اب اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چندہ کرنے کے لیے جب تک ایسا نہیں کریں گے تو چندہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائی یہ راستہ ہم نے ہی جاری کیا ہے اور ہم ہی اسے ختم کر دیں گے۔ جو عوام آپ کو نیک کاموں کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے چندہ دیتی ہے، وہ دوسرے راستوں سے بھی چندہ دے گی۔ آپ راستہ تو نکالیے، طریقہ تو اپنائیے۔ ہم اپنی غلطیوں کا یہ پورا الزام ان کے سر ڈال دے رہے ہیں، اپنے عوام کے سر، جبکہ عوام وہاں چلتی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں قائد لے کر کے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں تو قیادت کی پوری ذمہ داری علماء پہ ہے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے معاملے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، نئی راہ تلاش کیجیے، اور نئی راہ کے لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ہمارے اسلاف کے طریقے میں وہ راہ موجود ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہتر توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔